فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کا سوال، اور پہلے کی طرح ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مختلف طرح کے جذبات رکھے ہیں، اچھے جذبات بھی ہیں، برے جذبات بھی ہیں۔ برے جذبات ان سے بچنے کا کہا گیا اور اچھے جذبات انہیں اپنانے کا کہا گیا۔ جذبات میں سے ایک جذبہ خوش ہونے کا اور خوشی منانے کا ہے، اور اسلام نے انسانی اس جذبے کی رعایت بھی کی ہے اور اس کا احترام بھی کیا ہے، اس لیے اس کی اجازت دی۔ جو خوشی کا تہوار ہے اور اس جذبے کی تسکین کا جو باعث ہے، اس کو مسلمان عید الفطر کہتے ہیں اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ عید کے دن قریب ہیں، تو آج جو پروگرام اور جو سوالات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ عید سے متعلق ہوں گے، اور اس میں عید کے حوالے سے جو بھی آپ کی طرف سے سوالات آئے ہوں گے یا ہم نے سوالات میں سے جن کا انتخاب کیا ہوگا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ شیخ، عید الفطر، عید کیا ہے؟ یہ لفظ عید کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور سابقہ معمولات کے مطابق آج ہم ایک نیا پروگرام کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ عید اصل میں عاد یعود سے مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ دن جو بار بار آتا ہے، دوبارہ بار بار آنے والا دن جو ہے۔ تو چونکہ عید جو ہے یہ ہر سال آتی ہے، تو اس کے بار بار آنے کی وجہ سے اس کو عید کا نام دیا گیا ہے، اور ہر سال جو ہے اس میں خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے، تفریح کا سامان ہوتا ہے۔ لیکن مسلمان اپنی خوشی یا اپنی غمی ہر چیز کو اسلام کے مطابق اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو ہے انجوائے کرتا ہے یا گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مسلمان کی عید جو ہے اور کافر کی عید، اس میں بہت سارا فرق ہے۔ جو اللہ رب العزت کا باغی اور سرکش ہے، اس کی عید جو ہوگی وہ اللہ کی بغاوت پر مبنی ہوگی، اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہوگی، خواہشات نفس کی پرستش اور خواہشات نفس کی پیروی پر مبنی ہوگی۔ اس کو صرف اپنی خوشی چاہیے، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میری خوشی کی وجہ سے دیگر لوگوں کی خوشیاں جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں یا میں ان کی خوشیوں کو پامال کر رہا ہوں۔ لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ جب عید مناتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی جو دی ہوئی تعلیمات ہیں اس کے مطابق نہ صرف اپنی خوشی بلکہ تمام مسلمانوں کو اس خوشیوں میں شریک کرتا ہے، اور خوشی کے موقع پر اللہ کی بغاوت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کے سامنے خوشی کے اظہار کے ساتھ ساتھ عاجزی، انکساری کے جذبات بھی اس میں ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا شکر بھی بجا لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کے اندر جو ہے یہ خوشی بھی عطا فرمائی ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑا خوبصورت جذبہ ہے، خوش ہونا، خوش لوگوں کو خوش دیکھنا، خوشی منانا، لوگوں کے ساتھ تفریح۔ یہ جو تفریح ہے اور خوشی منانے کے جو ایام ہیں یا تہوار ہیں، یہ کیا نسل انسانی کا جب آغاز ہوا تب سے ہیں؟ اور اسلام میں یہ جو تہوار ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان کا آغاز کب ہوا؟ جی یہ انسان کی فطرت کا ایک جذبہ ہے۔ یہ جب سے دنیا پر انسان آیا ہے تب سے اس کے جہاں پر غم کے جذبات ہوتے ہیں وہیں پر خوشی کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اور پھر مختلف قوموں نے اپنے ان جذبات کا اظہار کرنے کے لیے مختلف دن متعین کیے ہوئے تھے اور مختلف عیدیں منائی ہوئی تھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ کچھ عیدیں مناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہمیں بھی خوشی کا دن منانا ہے، لیکن ہماری عیدیں جو ہیں ان کی عیدین سے مختلف ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو 2 عیدیں منانے کا حکم دیا، جن میں ایک عید الفطر تھی اور ایک عید الاضحیٰ تھی۔ تو یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا جو آغاز ہوا ہے یہ 2 صدی ہجری میں ہوا ہے۔
دوسری صدی ہجری میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو عید کا حکم دیا، اور پھر مسلمانوں نے بھی رمضان المبارک کا جو مہینہ گزرنے کے بعد، تو چونکہ روزے بھی دوسری ہجری میں ہی شروع ہوئے تھے، ان کا آغاز بھی دوسری صدی ہجری میں ہوا، تو جب اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے تو روزوں کے اختتام پر، کیونکہ یہ ایک نیکی والا کام تھا اور بہت ہی شاندار، اور جس میں ساری عبادات جو ہیں جمع ہو جاتی ہیں، تو روزوں کے اختتام پر بطور اللہ کا شکر ادا کرنے کے کہ آدمی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم نے تیری عبادت کی، ہم نے توبہ کی، گناہوں کی معافی مانگی، تو یہ عید جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر یکم شوال کو، یعنی رمضان کے اختتام پر یکم شوال کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس دن ہم جو ہے عید منائیں گے۔ اور پھر یہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے مومنوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشی کے مواقع فراہم کیے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، اور اس اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی خوشی کے طور پر آپ جو ہیں عید منائیں اور خوشی کریں۔ تو یہ عید گویا کہ دوسری صدی ہجری میں اس کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک مسلمان جو ہیں اس کو مناتے چلے آ رہے ہیں۔ دوسری صدی سے پہلے جب اس عید کا آغاز ہوا، اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ مسلمان جو ہے وہ خوشی تو مناتے ہوں گے نا، تو وہ کون سے تہوار تھے، یا وہ کس نوعیت کی خوشی تھی؟ اس سے پہلے کوئی باقاعدہ دن خاص نہیں تھا کہ مخصوص دن ہو اور اس میں مسلمان خاص طور پر، مسلمانوں کے لیے تو کوئی خاص دن نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کے اندر یہ مختلف جو غزوات ہوئے تھے، غزوہ بدر ہوا یا اس طرح غزوہ احد ہوا، تو وہ فتح کے جشن کے لیے کچھ نہ کچھ خوشی کا اظہار کر لیا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ عیدین کا جو ہے نا تصور موجود نہیں تھا۔ باقی عربوں میں تھا، باقی عربوں کے اندر موجود تھا، ان کے اندر بے شمار عیدیں تھیں جو انہوں نے اپنے بتوں کے نام سے یا اس طرح مختلف اور حوالوں سے انہوں نے عیدین، یا ان کے اندر جو جنگیں ہوئیں، یوم بعاث کی ایک جنگ تھی، جنگوں کے حوالے سے وہ اپنے انہوں نے دن خاص کیے ہوئے تھے، اور اس دن وہ خوشی کا مظاہرہ کیا اس کا مطلب اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تہواروں کو آگے نہیں بڑھایا، یا انہی تہواروں کو اسلامائز نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ جو عرب یہ تہوار مناتے تم بھی مناؤ، کیونکہ وہ بتوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یا ان چیزوں سے جڑے تھے جو ایک طرح سے غیر شرعی تھیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ اسلامی تقاضوں سے ہٹ کر تھیں، جو شرک پر مبنی تھیں، یا ان کے اندر خرافات بہت ساری پائی جاتی تھیں، یا ان کے اندر جو ایسی چیزیں تھیں جن کا اسلامی تاریخ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اسلام تو ایک مکمل اپنی تہذیب اور ثقافت رکھتا ہے، اور تفریح کی بھی حدود و قیود ہیں۔ ہاں، تفریح کی بھی حدود و قیود ہیں، تو وہ چونکہ حدود و قیود سے ہٹ کر سب کام کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے کنٹینیو نہیں کیا، بلکہ ان کے بدلے میں نئی عیدین جو ہیں وہ مقرر فرما دیں۔ بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ان کے بدلے میں ان سے بہتر ایام عطا کیے ہیں، اور وہ یوم الفطر ہے اور یوم الاضحیٰ ہے۔ تو گویا کہ یہ دن جو ہیں، اب دیکھیں نا، یہ عید الفطر ہے، یہ روزے رکھنے کے بعد ایک عبادت مسلسل مہینہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اللہ رب العزت کی توحید بیان کرنے کے لیے ایک خوشی کا دن ہے۔ اسی طرح یوم الاضحیٰ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے اللہ رب العزت کے لیے، انہوں نے اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان تک کر دیا۔ تو پہلی عید بھی اللہ کی شکر گزاری پر مبنی ہے، اور دوسری عید بھی اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری پر مبنی ہے۔ تو یہ دن گویا کہ ان دنوں سے بہتر اور افضل اس اعتبار سے ہیں کہ ان میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور شکر گزاری ہے، جبکہ وہ دن جو ان کے تھے، عربوں کے تھے، وہ یا تو بتوں کے حوالے سے تھے یا ان کی اپنی خاص جنگوں کے حوالے سے تھے، جن میں وہ فخر کا اظہار کرتے اور بہت زیادہ تکبر اور غرور کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو دن جو ہیں یہ ہمیں عطا فرما دیے۔ معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ جو تفریح ہے اسلام میں، جو تفریح کا تصور ہے یا جو اس کی اجازت ہے، اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پس پش ڈال کر تفریح نہیں کرنی، بلکہ اس تفریح میں بھی اللہ کی یاد شامل ہوگی۔ یہ عیدیں تو ہمیں یہی بتاتی ہیں نا، جی عید الفطر یہ بتاتی ہے کہ آپ اس میں بھی آپ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، تکبیرات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں،
اور اس میں خوشی کیا ہے کہ آپ نئے کپڑے پہنتے ہیں، آپ اکٹھے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، ملتے جلتے ہیں. تو مطلب ہمارے ہاں جو تفریح کا تصور ہے کہ تفریح یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ رمضان کے بعد آپ کو اب کھلی چھوٹ ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں، آپ گانے بجائیں، آپ اختلاط کریں، آپ مطلب جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں آزاد ہوں ایک طرح سے. جی جی. تو گویا کہ یہ جو اسلام میں تفریح کا تصور ہے وہ بھی اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے، یاد سے آزادی کے ساتھ نہیں ہے. دراصل یہ اسلام کی ایک تربیت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان بندہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے، اللہ رب العزت کی فرما برداری میں راحت محسوس کرتا ہے. تو یہ تربیت اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنی خوشیوں کو بھی اللہ کے نام گویا کے کر دیتے ہیں اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے تحت رہ کر وہ اپنی خوشیاں مناتے ہیں. تو ایک جذبہ تو یہ بھی ہے کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں، آپ اگر اللہ رب العزت کی فرما برداری کر رہے ہیں تو آپ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں. تو ایک مسلمان اور کافر کی زندگی کا یہی فرق ہے کہ مسلمان جب بھی کوئی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو آٹومیٹکلی جو ہے خوشی محسوس ہوتی ہے. تو یہ گویا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خوشی جو ہے اپنی اطاعت کے ساتھ ملا کر دی ہے. آپ نے اپنے گفتگو میں فرمایا کہ عید جو ہے وہ یکم شوال سے اس کا آغاز ہوتا ہے. رمضان جب ختم ہو رہا ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے جی جی. اور شوال کا آغاز ہوتا ہے تو عید گویا کہ عید کا آغاز ہو جاتا ہے. تو عید کا آغاز تو ہو گیا شوال کا چاند نظر آنے سے، اس کا اختتام کب ہوتا ہے؟ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عید ہے، یہ ٹرو ہے، یہ مرو ہے، تو یہ سارے عید کے ایام ہیں یا عید کا ایک دن ہے؟ جو عید الاضحیٰ ہے اس میں تو زیادہ ایام ہے، جس میں ایام تشریق بھی آ جاتے ہیں. لیکن عید الفطر صرف ایک ہی دن ہے، اور وہ دن جب یکم شوال کا چاند نظر آیا تو رات کو عید شروع ہو گئی، اور پھر اسی دن جو ہے شام کو جب 2 شوال کا چاند نظر آ گیا اس وقت عید الفطر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا میں ایک فتویٰ دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یوم الفطر کہا جائے گا، ایام الفطر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ صرف ایک ہی دن ہے. ٹھیک ہے، یہ ایام نہیں ہے بلکہ ایک ہی دن ہے. تو باقی عید الاضحیٰ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ مطلب 11، 12 اور 13 کی شام تک، جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، تو 4 دن جو ہیں وہاں پر عید الاضحیٰ کے ہوتے ہیں. لیکن عید الفطر کا صرف ایک ہی دن ہے، اس کے علاوہ عید الفطر کا کوئی تصور نہیں. تو نہیں. یہ جو پاکستان میں تصور ہے ٹرو اور مرو کا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس پر میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یعنی اس کا کوئی تو ہم کیا تو 3 دن مناتے ہیں؟ جی شریعت میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. عید کا دن ایک ہی ہے. ویسے آپ مطلب کہ چھٹی منانا چاہتے ہیں یا آپ تھوڑا سا تفریح منانا چاہتے ہیں تو بے شک آپ ہفتہ منا لیں، لیکن شرعی اعتبار سے اس کا کوئی جو ہے آپ ٹرو مرو کے ساتھ اس طرح کا کوئی اور لفظ لگا کے اس کو بڑھاتے چلے جائیں. اسلام میں اس کا نہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. شیخ ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ہم 15-20 سال پیچھے جائیں تو ہمارے ہاں ایون کہ پورے پاکستان میں جو عید کا وقت ہوتا تھا وہ عام طور پہ 9 بجے، 8 سے 9، اور ایون کہ 9 سے بھی ہم 9:30 تک چلے جاتے تھے. بڑے آرام سے لوگ اٹھتے تھے، یا اگر صبح اٹھے نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد ناشتہ واشتہ کیا ہے، کھایا پیا ہے، نہائے، سب بچوں اٹھے، بچوں نے کپڑے شپڑے پہنے بڑی تسلی کے ساتھ، اور پھر بھی آپ کے وقت ہوتا تھا کہ آپ عیدگاہ کے لیے جائیں. اب ان دنوں میں ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ اب بعض مساجد میں تو اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ 8 بجے تک لے جاتے ہیں، 8، 8:30. لیکن بعض مساجد میں وہ جو عام طور پہ اشراق کا وقت ہوتا ہے جی جی وہاں نماز کی ادائیگی ہوتی ہے. تو یہ کوئی حدیث مبارکہ میں اس کے وقت کا تعین ہے؟ اور جو تعین ہے وہ کیا مطلب جلدی والا ہے یا تاخیر والا ہے؟ جی نماز عید کا جو افضل ترین وقت ہے وہ تو اشراق والا ہی ہے. جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے کوئی 10-15 منٹ کے بعد آپ کو نماز عید ادا کر لینی چاہیے، اور یہی افضل ترین وقت ہے. لیکن اس کے وقت کے اندر تھوڑی سی گنجائش پائی جاتی ہے کہ آپ طلوع شمس سے لے کر زوال تک آپ کسی وقت بھی نماز عید کو ادا کر سکتے ہیں. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اشراق کے ٹائم سے لیٹ کر دیں گے تو آپ کی نماز عید کا ٹائم نہیں ہوگا یا آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی. یہ پورا توسع ہے، اس کے اندر گنجائش موجود ہے کہ آپ اشراق سے لے کر زوال تک جو ہے کسی وقت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. لیکن اہل علم کا خیال یہ ہے کہ افضل اور بہترین وقت یہ ہے
اور اللہ کے نبی کا جو عمل ہے وہ بھی یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اسی وقت ہی یعنی اشراق کے ٹائم آپ کہہ لیں طلوع شمس سے کوئی 10-15 منٹ کے بعد نماز عید کو ادا کر لیا کرتے تھے. اچھا ہمارے ہاں ایک اور بڑا ہم سنتے ہیں تو لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہور نہیں سے کم از کم عید کی نماز پڑھ لو. مطلب وہ ایک دوسرے کو، ان لوگوں کو جو عام طور پہ نماز نہیں ادا کرتے تو ان کو یہ غیرت دلا رہے ہیں یا ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں وہ لوگ بھی جو عام طور پہ نماز یا مسجد میں نہیں آتے، وہ بھی عید کی نماز کے لیے بڑی تیاری کے ساتھ اور وہ آتے ہیں کہ کم از کم ہم سال بعد عید آتی ہے، یہ نماز تو روز آ جاتی ہے، جو سال بعد آتی ہے وہ تو پڑھ لیں. تو یہ جو سال بعد والی نماز ہے اس کے اور جو روز نماز ہے اس کے حکم میں کوئی فرق ہے؟ دونوں فرض ہیں یا یہ روز والی فرض ہے اور جو سال بعد آتی ہے یہ کچھ سنت ہے یا وہ بھی فرض ہے؟ حکم کیا اس کا؟ دیکھیں جو نماز تو 5 وقتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض کی ہے. نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. اور جو عیدین کی نماز ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت موقدہ ہے. اگر آپ کی عید کی نماز رہ گئی ہے تو آپ گناہ گار نہیں ہیں، لیکن جو فرض نمازیں ہیں وہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ مجرم ہیں، آپ گناہ گار ہیں. بلکہ اہل علم کا بہت سخت فتویٰ ہے کہ انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم تو اپنے وقت میں مسلمان اور کافر میں فرق اس سے جانتے تھے، نماز سے جانتے تھے. منافق میں اور مسلمان اور منافق میں فرق یہی کرتے تھے کہ جو نماز میں آ جاتا تھا اس کو ہم مسلمان سمجھتے تھے اور جو نہیں آتا تھا اس کو ہم منافق سمجھتے تھے. تو اصل میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار آپ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ ایک رسم کے طور پر لوگ ادا کرتے ہیں نماز عید کو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ سال میں ایک دفعہ آنی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار چلیں روزانہ کی 5 نمازیں تو آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہیں، چلو ایک جو سال میں ایک دفعہ آئی ہے اور پھر اس وقت ڈیوٹیاں بھی ختم ہو چکی ہوتی ہیں، دفاتر میں بھی چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور آدمی گھر میں فارغ ہی ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ سارے بچے جو ہیں وہ بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ایک ماحول بنا ہوتا ہے اور گھر والے بھی نہیں ہوتے یا جن دوستوں کے ساتھ یا بازار میں مشاغل جو ہیں وہ بھی نہیں ہیں، اب اکیلے نے کیا کرنا ہے؟ اکیلے نے کیا کرنا ہے؟ تو اس کو وہ اس لیے نہیں غیرت دلاتے کہ آپ نماز عید بھی نہیں پڑھتے کہ یہ فرض ہے اور آپ نے ایک فرض کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کو بطور رسم کے کہ یار آپ بھی عجیب آدمی ہیں کہ آپ اتنے بھی مسلمان نہیں ہیں کہ آپ یہ جو عید کی نماز ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ بھی اس میں جائیں. تو یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ عید کے لیے تو ہمیں فکر ہو جاتی ہے اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بطور رسم کے ادا کرتے ہیں سارے لوگ. جی سارے کر رہے ہیں چلیں جی ہم بھی جائیں، اگر ہم نہ گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں جی یہ نماز عید بھی نہیں پڑھتا ہے، اتنا جو ہے وہ گیا گزرا آدمی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو فرض نماز اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے 82 مرتبہ قرآن مجید کے اندر حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث نماز پڑھنے والوں کے فضائل میں اور نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں سخت وعیدوں کے اندر موجود ہیں، ہم اس میں کمی کوتاہی کر جاتے ہیں اور اس میں کوئی یہ نہیں کہتا یار آپ نماز نہیں پڑھتے ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کا بھی اہتمام کریں اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے ان کو بھی ترغیب دلائیں. جس طرح نماز عید کے حوالے سے ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ سخت انداز میں ہمیں فرائض کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے. اچھا نماز کے لیے جب لوگ آغاز کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے عید الفطر کی، تو ابھی ہم عید الاضحیٰ کی بات نہیں کرتے، ہم عید الفطر کی بات کرتے ہیں. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ آپ کی سنت کیا تھی؟ یعنی آپ صبح جب فجر ادا کر لیتے عید کے دن، تو اس وقت سے لے کے عید ادا کرنے کے بعد تک جی یعنی آپ کیسے جو تیاری بھی کرتے تھے؟ آداب، شرائط، ضوابط آپ تیاری کیسے کرتے تھے؟ آپ کچھ کھا کے جاتے تھے کہ نہیں کھا کے جاتے تھے؟ کھا کے جاتے تھے تو کیا کھا کے جاتے تھے؟ یہی یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ وہی سنت ہے نا؟ جی اچھا پھر جب آپ کیا نئے کپڑے پہنتے تھے اور غسل ضروری کرتے تھے یا کبھی کوئی گنجائش بھی اس میں ہے؟ یعنی عید کے لیے کیا چیزیں ایسی ہیں جو کرنا ضروری ہیں، کیا ایسی ہیں جو سنت ہیں یا آداب کیا ہیں اس کے عید کی نماز کے؟ جی عید کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ احادیث کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے. تو عید والے دن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید والے دن غسل کرنا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور یہ مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عید کی نماز ہی مستحب ہے تو اس کے لیے کیا جانے والا غسل واجب نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی مستحب ہی ہوگا.
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، موطا کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی، کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ عید کے دن غسل کر کے جو ہے وہ مسجد کی طرف جایا کرتے تھے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عید والے دن غسل کرنا بھی مستحب عمل میں سے ہے۔ اسی طرح عید کے دن جو دوسری سنت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر پہ جانے سے پہلے طاق عدد کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی بخاری کے اندر روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے تو طاق عدد جو ہے وہ کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے۔ اور اس میں امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کھا کے جاتے تھے تاکہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ آج میرا روزہ ہے، یعنی روزے کا جو تصور ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ عید والے دن جو روزہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عید والے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے، اہل و عیال کے ساتھ چلنے پھرنے کا دن ہے، اس دن روزہ جو ہے وہ منع ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے جاتے اور عید کا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ آپ تکبیرات پڑھیں، اور یہ تکبیرات جو ہیں یہ یکم شوال کی رات کو ہے، یعنی جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو آپ اس وقت تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں گے، اور یہ تکبیرات امام کے خطبہ دینے تک یہ تکبیرات جاری رہیں گی۔ جب امام خطبہ دے دیں گے اس کے بعد جو ہے یہ تکبیرات ختم ہو جائیں گی۔ اور تکبیرات کے الفاظ جو ہیں وہ مختلف روایات کے اندر مختلف آتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ ہیں کہ آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ایک روایت کے مطابق اللہ اکبر آپ 3 مرتبہ کہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر اس کے الفاظ یہ بھی موجود ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو عید کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ عید کی مبارکباد دیں۔ اچھا، یہ جو تکبیرات ہیں یہ بلند آواز میں پڑھنی چاہیے یا بلند اور آہستہ دونوں طرح پڑھی جا سکتی ہیں؟ جی، تکبیرات کے حوالے سے افضل یہ ہے کہ آپ بلند آواز سے پڑھیں تاکہ اللہ کی بڑائی اور یہ تکبیرات ہر طرف ان کے ایک گونج پیدا ہو جائے اور یہ اونچی آواز سے سب لوگ پڑھ رہے ہوں۔ لیکن خواتین جو ہیں وہ آہستہ پڑھیں گی، ان کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں لاؤڈ سپیکر میں اونچی آواز سے جو اجتماعی تکبیر ادا کی جاتی ہے، اس حوالے سے بھی اہل علم کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جمہور اہل علم کا یہی خیال ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ تکبیرات انفرادی عمل ہے، اور انفرادی سطح پر جو ہے ہر آدمی اونچی آواز سے بلند آواز سے پڑھتا رہے گا، لیکن یہ ہے کہ امام پڑھے اور باقی جو مقتدی ہیں وہ اس کے پیچھے پڑھیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اجتماعی طور پر تکبیرات ادا نہ کی جائیں، بلکہ انفرادی سطح پر ان کو ترغیب دی جائے کہ جی لوگ جو بیٹھے ہیں وہ تکبیرات پڑھتے رہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہیں یا جو گلیوں میں آ رہے ہیں وہ تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں، لیکن اجتماعی انداز میں پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جی، اسی طرح عید کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے عید کی مبارکباد دینا۔ تو مبارکباد کے حوالے سے اگرچہ کوئی الفاظ مخصوص نہیں ہے کہ آپ انہی الفاظ کے ساتھ ہی مبارکباد دیں، آپ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر جو بھی الفاظ استعمال ہوتے ہوں مبارکباد کے لیے، عید مبارک، یا اسی طرح کر کے عرب ممالک کے اندر جو ہے وہ عیدکم مبارکن، عید سعید، کل عام وانتم بخیر، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی الفاظ جو ہیں جو آپ کے ماحول کے اندر یا معاشرے کے اندر چلتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مبارکباد دے سکتے ہیں۔ جبیر بن نفیل فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو ہیں جب عید کے دن ملتے تو وہ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے تقبل اللہ منا و منکم۔ یہ الفاظ صحابہ کرام سے ثابت ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس روایت کو حسن قرار دیا ہے کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے، یعنی اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا عید والے دن کسی کو مبارکباد دی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پہل نہیں کرتا کسی کو مبارکباد دینے میں، لیکن اگر کوئی مجھے مبارکباد دیتا ہے تو اس کے جواب میں بھی اس کو مبارکباد دے دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جواز کی حد تک مبارکباد دینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح عید والے دن
ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ اچھے کپڑے، نئے کپڑے، اگر نئے کپڑے دستیاب نہیں ہیں تو کم از کم دھلے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ آپ پہن کر جائیں مسجد کی طرف۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جو ہے ایک جبہ جو ہے وہ ریشم کا بنا ہوا تھا اور بازار کے اندر بک رہا تھا، تو انہوں نے وہ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ پہن لیں، یہ آپ خرید لیں تاکہ آپ وفود کے لیے یا عید والے دن جو ہے نا آپ اس کو پہن لیا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذہ لباس من لا خلاق لہ، کہ یہ اس بندے کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے عید والے دن اچھا لباس یا نیا لباس پہننے پر انکار نہیں کیا تھا، انکار اس بات کا تھا کہ یہ ریشم کا بنا ہوا ہے، اور ریشمی لباس جو ہے مسلمان مرد کے اوپر اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے، شریعت جو ہے اس کو منع کرتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عید والے دن لباس جو ہے، نیا لباس اگر دستیاب نہیں تو پھر کم از کم پرانا لباس دھلا ہوا صاف ستھرا جو ہے وہ انسان کو پہننا چاہیے۔ یہ عید کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اسی طرح عید کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ جس رستے سے گئے ہیں عید پڑھنے، واپسی پر آپ رستہ تبدیل کر کے آئیں گے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریقہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے سے جاتے تھے اور دوسرے رستے سے آتے تھے، اور اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب آپ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر یا دیگر الفاظ کے ساتھ تکبیرات بلند کرتے ہوئے ایک رستے سے گئے ہیں، دوسرے رستے سے واپس آئے ہیں، تو ایک تو مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے مسلمان جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور دوسرا ایک اللہ کی بڑائی اور تکبیرات کا ماحول بن جاتا ہے، اور تیسرا یہ بھی اس کی ایک حکمت بیان کی گئی ہے کہ وہ جو رستے ہیں جہاں پر چل کر آپ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، وہ رستے باقاعدہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے گواہی پیش کریں گے کہ یہ بندہ یہاں سے گزرا تھا اور تیری بڑائی بیان کرتے ہوئے گزرا تھا۔ تو جتنا رستہ زیادہ لمبا ہوگا، جتنے رستے پہ آپ زیادہ چلیں گے، اتنا ہی زیادہ جگہ جو ہے، اتنا ہی لمبا رستہ جو ہے وہ آپ کے لیے گواہی دے گا۔ اور اسی طرح عید کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے، اس سنت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم کچھ راستہ بدل لیا جائے تو کافی ہو جائے گا، سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ جی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ بدل لوں اور آپ کی نیت ہوگا، اور بسا اوقات انسان کا گھر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ لمبا راستہ کاٹ کے بھی نہیں آ سکتے ہیں، تو اگر آپ کچھ بھی بدل لیں تو انشاءاللہ سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، نماز جو اس کا طریقہ ہے ادائیگی کا، نماز عید کی ادائیگی کا طریقہ، اس کے بارے میں فرمائیے گا۔ جی، نماز عید جو ہے یہ 2 رکعت سنت کی طرح ہی 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں، جس طرح ہم 2 رکعت فرض ادا کرتے ہیں یا 2 رکعت سنتیں ادا کرتے ہیں، لیکن اس میں اور باقی نمازوں میں تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے آپ 7 زائد تکبیریں کہیں گے، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ 5 زائد تکبیریں ادا کریں گے۔ ایک چیز یہ ہے، زائد کا مطلب یعنی تکبیر اولیٰ اس میں شامل نہیں جی، یعنی کہ زائد کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اس میں شامل نہیں ہوگی اور رکوع والی تکبیر اس میں شامل نہیں ہوگی۔ آپ نے ان کے علاوہ جو ہے پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیریں تکبیر تحریمہ اور سجدے والی، یعنی سجدے سے اٹھتے ہیں نا دوسری رکعت کے لیے۔ پہلی رکعت میں تو تکبیر تحریمہ والی ہوگی نا، پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور رکوع کی، اور دوسری رکعت میں سجدے والی اور رکوع کی، اس انداز میں آپ کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہیں اسی انداز میں ہی مطلب کہ نماز ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ 7 تکبیریں کہیں گے، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں عموماً جو ہے سورہ قاف پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پوری رکعت مکمل کر لی۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو سورہ فاتحہ سے پہلے آپ نے پھر 5 تکبیریں زائد کہنی ہیں۔ پہلی رکعت میں 7 کہی تھی، دوسری رکعت کے اندر آپ 5 زائد تکبیریں کہیں گے۔ تکبیروں کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اونچی آواز سے، بلند آواز سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سورہ قمر پڑھا کرتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق آپ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر اور روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون جو ہے وہ بھی ثابت ہے۔ تو گویا کہ آپ پہلی رکعت کے اندر
سورہ قاف پڑھ لیں، سورہ اعلیٰ پڑھ لیں یا سورہ جمعہ پڑھ لیں، دوسری رکعت کے اندر آپ سورہ قمر پڑھ لیں یا سورہ غاشیہ پڑھ لیں یا سورہ منافقون پڑھ لیں یا ان کے علاوہ کوئی اور پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سنت کے مطابق انہی صورتوں میں سے کوئی ایک صورت جو ہے وہ پڑھی جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو جب آپ نے نماز ادا کر لی، سلام پھیر لیا۔ اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جو تکبیرات ہیں، پہلی رکعت میں زائد 7 تکبیرات ہیں اور دوسری رکعت میں زائد 5 تکبیرات ہیں، جی، اگر امام صاحب ان میں مثال کے طور پہ بھول جاتے ہیں، جی، وہ 7 کی بجائے 5 یا 6 پہ وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، ایک تکبیر کم ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا مقتدیوں کو لقمہ دینا چاہیے یا پھر اس کی صورت کیا ہوگی؟ یا اگر مقتدی بھی لقمہ نہیں دیتے تو کیا اس نماز میں کوئی مسئلہ ہو جائے گا؟ اس کا کوئی کفارہ ہے، کوئی کیا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اچھا، ویسے بڑی مزے کی بات ہے کہ چونکہ عید سال میں ایک دفعہ 2 دفعہ پڑھانی ہوتی ہے تو عموماً بہت سارے ائمہ بھول جاتے ہیں، میں بھی 1-2 دفعہ بھول گیا۔ تو بہرحال میرے مقتدی تو بہت تیز تھے، انہوں نے تو اللہ اکبر کہہ کے، میں نے سورہ فاتحہ شروع کی تو انہوں نے اللہ اکبر کہہ دیا، جی آپ تکبیریں پوری کریں، لقمہ دے دیا۔ تو لقمہ تو دیا جا سکتا ہے تاکہ اصلاح ہو جائے اور امام صاحب جو ہیں وہ تکبیرات کو ادا کر لیں، لیکن اگر لقمہ نہیں دیا جاتا یا تکبیریں رہ جاتی ہیں تو یہ تکبیریں نماز کے ارکان یا واجبات میں سے نہیں ہیں، جس طرح کہ قیام یا سجدہ یا رکوع جو ہے وہ نماز کے ارکان میں سے ہے اور وہ رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر یہ رہ بھی جائیں تو نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، نماز انشاءاللہ درست ہوتی ہے اور نماز کے اندر کوئی نقص واقع نہیں ہوتا ہے۔ سجدہ صاحب کوئی سجدہ صاحب بھی نہیں ہے، کیونکہ سجدہ صاحب جو ہے وہ بھی کمی بیشی، ایسی کمی بیشی پہ ہے جو واجبات ہیں یا ایسی کمی بیشی پہ ہے جو ضروریات نماز میں سے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ قرات کے اندر قرات کرتے کرتے آپ بھول گئے ہیں، تو جس طرح قرات میں اس میں کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے، تو اس میں انشاءاللہ سجدہ صاحب بھی نہیں ہے اور اس میں انشاءاللہ نماز کے اندر کوئی نقص بھی واقع نہیں ہوا ہے، نماز انشاءاللہ مکمل ہے اور کامل ہے۔ اسی طرح کا ایک سوال یہ ہے کہ اگر ایک نمازی پہنچتا تب ہے جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، نماز میں وہ شامل نہیں ہو سکا، تو کیا کرے گا؟ خطبے کے دوران میں 2 رکعت پڑھے گا یا وہ پہلے خطبہ سنے گا؟ اور اگر پڑھے گا تو وہ کیا انہی تکبیرات کے ساتھ پڑھے گا جب انفرادی نماز ہوگی؟ تو دیکھیں، نماز عید جو ہے انفرادی طور پہ تو ثابت ہی نہیں ہے، باجماعت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی انفرادی پڑھتا بھی ہے تو وہ ویسے ہی پڑھے گا جیسے کہ امام کے ساتھ پڑھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ سنت مؤکدہ ہے، یہ فرض نماز نہیں ہے، اگر وہ لیٹ ہو گیا ہے تو اس کے اوپر وہ فرض تھی نہیں، وہ نہ پڑھے، وہ خطبہ سن لے اور خطبہ کے اندر جو واعظ و نصیحت ہے اس کو وہ دیکھ لیں اور جو بھی اس کے اندر امام صاحب بیان کر رہے ہیں اس کو وہ سن لیں۔ اب اس کے اوپر نماز فرض نہیں تھی اور جو نماز فرض نہیں ہوتی ہے اس کی قضا بھی نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ آ کر 2 سنتیں مطلب کہ عید کی 2 سنتیں یا عید کی نماز جو ہے سنت مؤکدہ اس کو ادا کریں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ عید جب عام طور پہ تو ہم خیر دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ امام صاحب نماز عید پڑھاتے ہیں اور پھر خطبہ دیتے ہیں، لیکن اگر کبھی کوئی ایسی صورت ہو کہ ایک قاری صاحب ہیں وہ بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں اور وہ نماز پڑھا لیں اور جو خطیب صاحب ہیں جو خطبہ بڑا اچھا دیتے ہیں وہ خطبہ دے لیں، تو کیا اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ ایک امام صاحب نماز پڑھائیں اور دوسرے امام صاحب خطبہ دیں؟ یہ 2 الگ الگ عمل ہیں، نماز ایک الگ عمل ہے اور خطبہ ایک الگ عمل ہے۔ اگر واقعی ایسا موجود ہے کہ قاری صاحب کی آواز پیاری ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تو نماز جو ہے وہ قاری صاحب ادا کر دیں اور خطبہ جو ہے وہ خطیب صاحب ادا کر دیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ والی بات نہیں ہے۔ اچھا شیخ، ہم سنتے ہیں کہ نماز کے بارے میں آپ نے کہا کہ اگر ایک شخص لیٹ ہو گیا ہے اور وہ تب پہنچا جب خطبہ تھا تو خطبے میں شریک ہو جائے، نماز نہ پڑھے چونکہ وہ فرض نہیں تھی تو پڑھنا ضروری نہیں، قضا لازم نہیں ہے، قضا لازم نہیں۔ اچھا، ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ اگر ایک شخص کی نماز رہ جاتی ہے یا وہ نماز میں شامل ہو جاتا ہے اور خطبے کے لیے اٹھ کے چلا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نماز تو سنت ہے جبکہ خطبہ جو ہے یہ فرض ہے، خطبے میں ہر صورت شریک ہونا ہوگا، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بات شریعت سے ثابت نہیں ہے کہ نماز سنت ہے اور خطبہ لازم ہے۔ پوری نماز عید خطبہ اور 2 رکعت نماز ان دونوں کو ملا کر ہی اس کو عید کہا جاتا ہے۔ جب نماز عید کی 2 رکعتیں سنت ہیں تو خطبہ کیسے لازم ہو سکتا ہے؟ تو جس طرح نماز عید کی 2 رکعتیں ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح خطبے کو سننا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اگر ایک آدمی نے 2 سنتیں تو ادا کر لی ہیں، 2 رکعتیں ادا کر لی ہیں لیکن خطبہ نہیں سنا ہے
تو اس کی انشاءاللہ نماز عید ہو جائے گی۔ ہاں البتہ وہ واعظ و نصیحت سے محروم ہو جائے گا، یا پھر وہ جو دعا اس میں بڑی اہم ہے۔ دعا کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ نماز عید کی دعا میں ساری خواتین نکلیں، حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی نکلیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہے، تاکہ وہ دعا کے اندر شریک ہو جائیں۔ تو گویا کہ دعا کی اہمیت ہے، اگرچہ وہ بھی واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور پھر اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو جیسے اجتماع بڑا ہوتا ہے، دعا کی روحانیت کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور قبولیت کے بھی امکانات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے سے سب کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو بہرحال خطبہ سننا اگرچہ لازم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، خطبے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جب آپ نے 2 رکعتیں ادا کر لی ہیں تو آپ خطبہ بھی سن کر جائیں۔ اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض احباب جو ہیں یا بعض ہمارے خطباء جو ہیں وہ خطبہ اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو ویسے ہی دکھا دیتے ہیں۔ تو میرا خیال عیدین کے موقع پر، چونکہ یہ خوشی کے مواقع ہیں، لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، دوست و احباب کو ملنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے، تو کوشش یہ کی جائے کہ نماز اور خطبہ تقریباً ایک جتنا ہو۔ اگر 10 منٹ پہ آپ نے نماز مکمل کر لی ہے تو اتنے ہی کوئی 10-12 منٹ کے اندر آپ کا خطبہ بھی پایا تکمیل تک پہنچ جانا عید چاہیے۔ الاضحیٰ میں تو پھر وہ قربانی کا مسئلہ بھی ہے، عید الاضحیٰ جا میں کے قربانی کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کی جائے، علماء کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نماز کے جتنا ہی تقریباً خطبہ ہو، زیادہ لمبا نہ کیا جائے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں اور پھر وہ عید کی خوشیوں کو منانے کے لیے نکل سکیں۔ اچھا، ایک اور بڑا اہم سوال ہے جس پہ ہر دفعہ لوگ وہ پوچھتے بھی بہت ہیں، کنفیوز رہتے ہیں کہ جی وہ جو عید ہے وہ ہم کس کے ساتھ کریں؟ ہمارے ہاں 3 عیدیں ہوتی ہیں، تو کیا ہم سعودی عربیہ کے ساتھ عید کرنی چاہیے، یا فلاں ملک کے ساتھ کرنی چاہیے، یا جہاں ہم رہتے ہیں پاکستان میں تو یہاں کے مسئلے کا اعتبار ہوگا؟ یعنی وہ رویت اور مسئلے کا جو اختلاف ہے اس کے بارے میں ذرا وضاحت کریں کہ عید جس علاقے میں آپ ہیں وہاں کی رویت کا اعتبار ہوگا یا کسی اور رویت کا بھی اعتبار ہو سکتا ہے؟ اگرچہ یہ مسئلہ بہت اختلافی ہے، لیکن جمہور اہل علم کی رائے یہی ہے کہ جس علاقے میں آپ موجود ہیں، جس ملک کے اندر آپ رہتے ہیں، آپ نے اسی رویت اور اسی مطلع کا ہی اعتبار کرنا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ ہمارے ہاں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ رویت یا مطلع کس چیز کا ہم نے اعتبار کرنا ہے۔ پورا ملک جو ہے وہ ایک دن عید کر رہا ہوتا ہے، اور ایک مخصوص طبقہ جو ہے، چند لوگ، آپ کہہ لیں کہ وہ 100 میں سے ایک بھی نہیں ہوتا ہے، بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو سعودی عرب کے ساتھ ہی عید کرنی ہے اور انہی کے ساتھ ہی روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک انفرادیت ہے اور شذوذ ہے، اور پھر ان کو عید کرنے کے لیے یا روزہ رکھنے کے لیے کوئی مسجد بھی نہیں ملتی ہے، کوئی الگ سے وہ عید نہیں پڑھتے ہیں، بس یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں گے، لیکن عید پھر وہ جو یا تو چھپ کر کریں گے یا پھر جو ہے اگلے دن انہوں نے جا کر عید کرنی ہوتی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اسی دن رکھو جس دن باقی لوگ رکھ رہے ہوں، یعنی روزہ اسی دن ہے جس دن سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اور عید بھی اسی دن ہے جس دن سارے لوگ عید منا رہے ہیں۔ تو ہمیں سارے معاشرے کے ساتھ مل کر چلنا ہے، اور جس دن سارے لوگ روزہ رکھیں گے حکومت کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہو جائے گا، اب تو باقاعدہ اس کا ایک محکمہ بن چکا ہے، اور علماء کرام کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو باقاعدہ چاند دیکھتی ہے اور پھر باقاعدہ اعلان کرتی ہے شہادتوں کو سامنے رکھ کر۔ تو جب اعلان ہو جائے، جس ملک میں اعلان ہو جائے، آپ جہاں کے رہائشی ہیں، جہاں کے آپ شہری ہیں، تو ان کے ساتھ، ان کے روزے کے ساتھ آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور جب وہ عید کا اعلان کریں، عید کے چاند کا اعلان کریں، تو ان کی عید کے ساتھ آپ نے عید کرنی ہے۔ آپ نے انفرادیت پہ یا شذوذ پہ عمل نہیں کرنا ہے، اور یہ ویسے بھی امت سے ہٹ کر ایک کام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شذ شذ فی النار، جو امت سے الگ ہو گیا وہ جہنم میں اس کو الگ کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں اپنے مطلع اور اپنی رویت کا اعتبار کرنا ہے، اور اپنی عید جو ہے اپنے ملک کی عید کے ساتھ ہمیں عید منانی ہے، الگ یا پہلے یا بعد میں ہمیں عید نہیں منانی ہے۔ ہمیں ایک صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو عید کی نماز ہے اس میں کیا حکمت اور کیا وجہ ہے کہ اس میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے؟ اصل میں ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم تو فالو کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذان اور اقامت بتلائی ہے وہاں ہم اذان اور اقامت کہیں گے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی وہاں ہم نہیں کہیں گے۔ تو اصل حکمت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل، آپ کی سنت کو فالو کرنا اور اس کی اتباع کرنا، چونکہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی نماز عید کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ایک بات میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عام نمازیں جو ہوتی ہیں ان کے اوقات کا عموماً اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور ایک نماز پڑھ کر آدمی جائے تو عموماً آدمی غافل ہو جاتا ہے۔
تو وہ یاد دہانی کے لیے اور تذکیر کے لیے اذان کہی جاتی ہے اور اقامت کہی جاتی ہے۔ لیکن نماز عید ایک ایسی ہے کہ وہ لوگ تو پہلے ہی کئی دنوں سے اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب دن چڑھتا ہے تو اس کے بعد وہ بچے گھروں کے اندر جو ہیں وہ کپڑے بدل رہے ہیں، اور پھر اسی طرح خوشبوئیں لگا رہے ہیں، تیاری غسل کر رہے ہیں، سب کچھ۔ تو میرا خیال اس کے لیے اذان کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ سب کے اندر ایک معروف چیز ہے، اور پھر جب سارے لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں تو وہاں پر اقامت کے بغیر ہی پتہ چل جاتا ہے جی ابھی نماز جو ہے وہ کھڑی ہونے والی ہے۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے۔ باقی اس کے اندر جو ہے اجتہادی طور پر آپ کئی چیزیں سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اذان اور اقامت میں کیوں منع کیا ہے یا کیوں نہیں کہی ہے، کئی ایک حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ناظرین، شیخ آپ کو بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ عید کے مسائل کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا، عید کیسے پڑھی جائے گی، عید کے آداب کیا ہیں، عید کی سنن کیا ہیں، عید کی نماز کا حکم کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم نے رکھیں۔ آپ کے اور بھی سوالات ہوں تو آپ ہمارے اس پروگرام کے نیچے کمنٹ کی صورت میں ہمیں دے سکتے ہیں، اور اسکرین پہ ہم اپنا نمبر دے رہے ہیں، آپ اس نمبر پہ ہمیں اپنے سوالات واٹس ایپ کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنے آنے والے اگلے جو پروگرامز ہیں ان میں آپ کے سوالات کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔